بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پروگرام راز حیات کی تھیم یہ شعر ہے: بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ اسی تھیم کو لے کر آج سے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع ہم اور ہمارے تعلقات ہیں۔ ہماری زندگی اصل میں ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اس پہلو کو ڈسکس کریں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو کیسے بہتر رکھنا چاہیے۔ اس سیریز میں ہم جانیں گے کہ ہمارے متعلقین کون ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے اور ان کے حوالے سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، نبیوں سے کیا تعلق ہے، والدین سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے اور دنیا کے دیگر انسانوں سے کیا تعلق ہے۔ یہ اور اس طرح کے مختلف تعلقات ہمارا موضوع ہوں گے۔ میں سیدہ نوشی منظور سوالات کروں گی اور سید منظور الحسن صاحب ان کے جواب دیں گے۔ تو ناظرین، اس سیریز میں ہمارا پہلا موضوع ہے ہم اور ہمارا خالق۔ اس موضوع پر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے خالق و مالک کا وہ تصور کیا ہے جس کی طرف دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو منظور صاحب پہلے اللہ تعالیٰ کے صحیح تصور کو واضح کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کے تصور پر بات کرنے سے پہلے انسان کے تصور کو تھوڑا سا جان لیجئے۔ انسان کا تصور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے۔ ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کا نفس ہے۔ قرآن مجید نے اس کے دوسرے جز کے لیے نفس ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو ہم روح سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اردو زبان میں شخصیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو ہمارا اصل وجود ہے یا وہ وجود جو اصل میں فیصلہ کرتا ہے، ادراک رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ ہماری شخصیت ہے، اور دوسرا ہمارا جسم ہے۔ تو انسان اصل میں دو اجزاء کا مجموعہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے تصور کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ پہلی چیز ہے کہ ہماری تاریخ میں، یعنی انسانوں کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ وہ بڑا واقعہ ازل میں ہوا ہے، یعنی ہزاروں سال پہلے، لاکھوں اربوں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد تمام انسانوں کو جمع کیا۔ یعنی یہ واضح رہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم اس وقت تخلیق نہیں پاتے۔ یقیناً ہمارا بدن، ہمارا جسم تو اسی وقت ظہور میں آتا ہے، لیکن ہماری تخلیق اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ یعنی تمام انسان حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام آج تک، اور آج کے زمانے سے لے کر یعنی موجودہ انسانیت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، وہ سارے کے سارے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیے تھے، ان کو وجود دے دیا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے طور پر، ان کی اولاد کے طور پر نسل در نسل اس دنیا میں ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد یعنی ان نفوس کو اپنے سامنے بلایا، ان شخصیات کو اپنے سامنے بلایا، اور بلانے کے بعد، جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا میں آپ انسانوں کا پروردگار نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو قرآن مجید میں اس کے لیے الفاظ ہیں قالوا بلا، یعنی سب لوگ بیک زبان پکار اٹھے، یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ تو یہ اقرار ہے، یہ عہد ہے جو ہم سب انسانوں نے پروردگار کے حضور میں، اپنے مالک کے حضور میں اپنی تخلیق کے بعد کر لیا ہوا ہے۔ اس کی یادداشت اگرچہ ہمارے ذہن سے محو ہے، کیونکہ اگر یہ یادداشت محو نہ کی جاتی تو اصل میں پھر آزمائش کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہتی۔ یعنی ہم
पूरे तरीके से इससे वाकिफ़ होते, पूरे शऊर से इस बात से वाकिफ़ होते और हमारी यादाश्त में ये पूरी तरह मौजूद होता, तो फिर कोई सवाल या कोई जवाब या आजमाइश की कोई नौइयत बाकी न रहती। हमें यकीन होता कि ये वाक़या है। तो ये मामला जो कुछ ओझल किया गया है या हमारी यादाश्त से महव कर दिया गया है, हमें भुला दिया गया है, तो इसका सबब आजमाइश है। लेकिन हम ज़रा सा गौर करें तो इसका एक अंदाज़ा हमें हो सकता है, इसका एक शऊर हमें हो सकता है। तो एक वाक़या अल्लाह ताला के तसव्वुर के हवाले से ये है कि हमने अल्लाह ताला के सामने उसकी रबूबियत का, उसके मालिक होने का, उसके रब होने का बराह रास्त इकरार किया है। तो गोया अल्लाह ताला के हवाले से उसकी रबूबियत का तसव्वुर और उसके खालिक होने का तसव्वुर एक तरह से हम लेकर इस दुनिया में आए हैं। तो एक वाक़या ये है। दूसरा वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। यानी अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो वो महज़ इंसान की हैसियत से इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने नबूवत भी अता फ़रमाई। यानी एक तरह से उनसे बराह रास्त परवरदिगार हम कलाम हुए और उनके साथ जो मामलात अल्लाह ताला ने करने थे एक तरह से बराह रास्त तरीके से किए। तो अपनी ज़ात के शऊर की अल्लाह ताला ने तमाम असासात हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी और वही तसव्वुरात नस्लन बाद नस्लन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसानों को मुंतकिल होते चले जा रहे हैं। तो एक वाक़या अहद अलस्त का है और दूसरा वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानियत के बाप का है, जिसने अल्लाह ताला से मुकालमा किया। एक तरह से अल्लाह ताला के साथ बात करने के बाद उन तमाम चीज़ों को समझा, उन चीज़ों को जाना, उन तसव्वुरात से उनको आगाही हुई और एक तारीख़ी विरसे के तौर पर वो हमें मिलता चला गया। तो ये दूसरा वाक़या है। तीसरा वाक़या अंबिया कराम का तसलसल है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम का सिलसिला जारी फरमाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके बाद अंबिया का एक सिलसिला। और इससे पहले भी, इसके दरमियान में भी अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के नबी आते रहे और इंसानों को हिदायत का पैगाम पहुंचाते रहे। यानी वो पैगाम जो अल्लाह ताला इंसानों को पहुंचाना चाहते थे वो इन अंबिया के ज़रिए से पहुंचाते थे। और ये अंबिया अल्लाह ताला के तसव्वुर के बारे में, क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में जो अल्लाह ताला की हिदायत थी वो इंसानों तक पहुंचाते थे। और इसमें ज़ाहिर है कि सबसे बुनियादी चीज़, सबसे बुनियादी बात अल्लाह ताला का तसव्वुर था जो अल्लाह के अंबिया एक तसलसल के साथ इंसानों तक पहुंचाते रहे। तो तीसरा एहतमाम तसव्वुर के पहलू से ये है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए से इस तसव्वुर को एस्टेब्लिश किया है और लोगों तक पहुंचाया है। चौथी जो चीज़ हम कह सकते हैं वो इन्हीं अंबिया के साथ अल्लाह ताला ने अपनी किताबें भी नाजिल फरमाईं। तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद और बाज़ दीगर सहाइफ भी अंबिया अपने साथ लेकर आते रहे या अल्लाह ताला ने अंबिया पर नाजिल फरमाए। और उनमें भी वही तसव्वुरात, वही बातें थीं जो अल्लाह के पैगम्बर इंसानों तक पहुँचाते थे और जो अल्लाह ताला ने अपने किताबों में अपने कलाम की हैसियत से नाजिल फरमाई हैं। तो उनमें भी ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के तसव्वुर के तमाम जो पहलू हैं जो इंसान समझ सकते हैं, जिनका इदराक कर सकते हैं, वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये चौथी चीज़ है। इसके साथ एक और चीज़ इंसान का तजुर्बा, मुशाहिदा और उसकी अक्ल है। इन सब चीज़ों की रहनुमाई में, यानी अपने मुशाहिदे से, अपनी अक्ल की रहनुमाई में, अपने तजुर्बात से इंसान जो कुछ जानता है कायनात के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में, वो सारी चीज़ें मिलकर भी उसको जो इल्म देती हैं उससे परवरदिगार का, अल्लाह ताला का, खालिक का, रब का एक तसव्वुर कायम होता है। तो ये चंद चीज़ें हैं। यानी अहद अलस्त है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है और उसके बाद अंबिया का एक तसलसल है, फिर किताबें हैं और उसके बाद इंसान का तजुर्बा और मुशाहिदा है जो कायनात को देखकर वो अल्लाह ताला के तसव्वुर तक पहुँचने की एक तरह से कोशिश कर सकता या उसको जान सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो कुछ भी हमें परवरदिगार का तसव्वुर देती हैं वो असल में सिफ़ात के पहलू से है, वो ज़ात के पहलू से नहीं है। यानी परवरदिगार की ज़ात तक हम रसाई नहीं हासिल कर सकते, उसको जान नहीं सकते। बाज़ अंबिया ने इसको जानने की कोशिश भी की, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, लेकिन वाज़ेह हुआ कि ना वो परवरदिगार को देख सकते हैं, वो अगर उसको जान सकते हैं तो इसी पहलू से जान सकते हैं कि उसकी सिफ़ात क्या है। चुनाचे वो हमारा खालिक है, हमारा परवरदिगार है, हमारा रब है,
پوری کائنات پر نظر رکھنے والا ہے، باریک بین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اور اسی طرح پوری کائنات کے نظم کو چلانے والا ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار صفات ہیں جن کا ہم شعور بھی رکھتے ہیں، ادراک بھی رکھتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کا ایک تصور قائم کرتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں وہ تمام واقعات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ایک پروردگار کا تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ہم اپنے پروردگار کی ذات تک تو رسائی نہیں حاصل کر سکتے، البتہ اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ذہن میں یا ہمارے شعور میں اپنے مالک اور خالق کا جو تصور بھی پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی صفات کے پہلو سے پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کے پہلو سے اس طریقے سے نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے پہلے کہ آپ اللہ کی صفات پر کچھ بات کریں، پہلے اس کی ذات کے بارے میں ایک بات کلیئر کر دیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ تو عربی نام ہے۔ اردو میں ہم خدا کہتے ہیں، انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اللہ عربی نام ہی ہے اور الہ پر الف لام لگانے سے بنا ہے۔ الہ اصل میں نکرہ کا ورڈ ہے، یعنی کامن ناؤن ہے، اور اس کو پراپر کرنے کے لیے اس پر الف لام لگا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انگریزی میں ہم کسی ناؤن کو پراپر ناؤن کی صورت دینے کے لیے اس پر دی لگا دیتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کے لیے الف لام کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو الہن پر الف لام لگانے سے اللہ بنا ہے۔ تو اللہ عربوں ہی کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رکھا ہوا نام ہے۔ ممکن ہے یہ اسی تسلسل میں ہو کیونکہ عربوں کی تاریخ اصل میں انبیاء کی تاریخ ہے۔ عرب اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چین میں، اس تسلسل میں کھڑے ہیں جس میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد متعدد انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد، بعض لوگوں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے کہ اس کی اساس عبرانی ہی کے الفاظ ہیں، لیکن بہرحال یہ عربی ہی کا لفظ ہے۔ متعین طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مقرر کردہ نام ہے، لیکن جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اختیار کر لیا یا عربوں کے اختیار کیے ہوئے لفظ کو اختیار کر لیا جو اللہ ہی کے اسم کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اسم انہوں نے خاص کر رکھا تھا، تو یہ گویا کہ پروردگار ہی کا رکھا ہوا نام ہے۔ باقی جہاں تک تراجم کا معاملہ ہے تو ہر چیز کا ایک مختلف ترجمہ ہو سکتا ہے، اپنے اپنے نام اپنی اپنی زبان میں ہر کوئی رکھ سکتا ہے، جیسے ہم مالک کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، اسی طرح گاڈ ہے، یا دیگر زبانوں میں جو الفاظ بھی یا اسماء استعمال کیے جاتے ہیں وہ اصل میں پروردگار ہی کے ہیں، اور تمام اچھے نام لہ الاسماء الحسنی اللہ ہی کے ہیں، یعنی اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اس کی پاک صفات کے حوالے سے کوئی نام مقرر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا نام استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی کا نام ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ترجمانی کرتے ہوئے کوئی دوسرا نام استعمال کر لیں۔ اصل میں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم تصورات میں، یعنی پروردگار سے متعلق جو تصورات ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا کرتے ہیں تو وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نام آپ خدا کہیں، آپ بھگوان کہیں، آپ اللہ کہیں، آپ گاڈ کہیں، جو بھی کہیں، اگر تصورات اس کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہیں تو کسی بھی نام کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا چلیے، بات کلیئر ہو گئی، اب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات کو جاری رکھیے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ اس کی صفات سے عبارت ہے، یعنی ہم اس کی ذات کو نہیں جان سکتے، مشاہدہ تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی بھرپور تصور یا تعارف ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم جو کچھ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کی صفات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت کا ذکر کریں، بے شمار صفات ہیں اور تمام اعلیٰ صفات اسی سے متصل ہیں، بلکہ ہم بھی جن صفات کو اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے وجود کے ساتھ متصل سمجھتے ہیں وہ انہی کا ایک طرح سے پرتو ہیں، انہی کا ایک طرح سے جز ہیں۔ تو پہلی جو صفت ہم کہہ سکتے ہیں وہ صفت تخلیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور نہ صرف ہمیں بنایا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو تخلیق کیا ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو تخلیق کیا ہے،
چرند پرند، اس طرح دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پروردگار نے تخلیق کیے ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ گویا کہ اس سے واضح ہوا کہ ہم بالخصوص اور تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہمارا نہ صرف خالق ہے بلکہ ہمارا رب بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمیں تخلیق کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا ہے، بلکہ وہ ہمیں پالتا بھی ہے، ہمیں کھانا بھی کھلاتا ہے، ہماری ضروریات زندگی کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو انسان کو جو بھی احتیاجات، وہ اگر والدین کی احتیاج ہے تو وہ ان کو دیتا ہے، اس کو اگر کسی اور چیز کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، تو پروردگار انسانوں کو وہ تمام چیزیں فراہم کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو دوسری چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ہے، اس کا پروردگار ہونا، اس کا پالن ہار ہونا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، یعنی زمین و آسمان پر اس کی حکومت قائم ہے، اس کا اقتدار قائم ہے، کوئی چیز اس کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتی، کوئی پتا اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ اس کے حکم کے خلاف جنبش نہیں کر سکتا۔ تو تمام کی تمام چھوٹی بڑی ہر چیز، انسان اور غیر انسان، تمام مخلوقات کا وہ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے، اور ہم اس کی بادشاہت کے اندر، اس کی حکمرانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چوتھی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کے چاہنے کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کی قدرت کا معاملہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تصرف رکھنے والا ہے۔ پھر ایک اور اہم صفت ہے، اور وہ ہے حی و قیوم، یعنی پروردگار کہیں اس دنیا سے، اس کائنات سے، اس کو تخلیق کر کے انسانوں کو بنا کر وہ الگ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور سب کچھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اگر کوئی انحراف کرنے کی کوشش کرتا ہے، نافرمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ جو کچھ بھی معاملات اس دنیا کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے، یعنی اس کے علم نے تمام چیزوں کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ پوری بیداری کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ الہ ہے، یعنی ہمارا معبود برحق ہے، وہی اس لائق ہے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ ہمارا تخلیق کرنے والا ہے، تو وہی اس لائق ہے، اسی کو زیبا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں، اس کے آگے اپنی گردن جھکائیں، اس کے آگے سر بسجود ہوں۔ تو وہ الہ ہے، تو ہمیں اسی کو الہ ماننا چاہیے، اسی کو معبود ماننا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مدد کے لیے یا کسی اور پہلو سے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی سے توحید کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ خالق ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ حکیم ہے، وہ عادل ہے۔ یہ ساری اچھی صفتیں ہیں اور اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جانتے ہیں۔ تو اس بارے میں پہلے یہ بتائیے کہ اللہ کا ہم انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم انسانوں کا اپنے پروردگار سے تعلق بھی اس کی صفات ہی کے پہلو سے ہے، یعنی اگر وہ خالق ہے تو ہم اس کی مخلوق ہیں، تو پھر ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ وہی تعلق رکھنا چاہیے جو ایک مخلوق اپنے خالق کے ساتھ رکھتی ہے، یعنی سب سے پہلے اس کو اپنا خالق ماننا چاہیے، اور جب ہم اس کو اپنا خالق مانتے ہیں تو اپنے وجود کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے حوالے سے تمام جو فیصلے اس نے کیے ہیں اس کو اسی سے منسوب سمجھتے ہیں، اور ان کو صائب اور درست سمجھتے ہیں، اور اس جگہ پر رکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہی نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور اس تخلیق میں کسی اور کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے چاہا ہے
تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس نے چاہا ہے تو یہ کائنات بنی ہے، اس نے چاہا ہے تو ہمارے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اس نے چاہا ہے تو ہمیں زندگی ملتی ہے، اس نے چاہا ہے تو ہمیں جب وہ چاہے گا موت آ جائے گی، اور باقی تمام معاملات جو اس کی تخلیق سے متعلق ہیں وہ سر تسر اسی کی ذات سے متعلق ہیں، اور ہمیں کسی اور کی طرف ان کے پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا یہی اصل میں اس کی صفت تخلیق کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی جب ہم اپنے آپ کو مخلوق مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پروردگار کو اپنا خالق تسلیم کر رہے ہیں۔ تو پہلا تعلق یہ ہے کہ ہم خود کو اپنے پروردگار کے ساتھ خالق اور مخلوق کی صورت میں کھڑا کریں، خالق اور مخلوق کے ایک طرح سے تعلق میں لا کر کھڑا کریں۔ اسی طرح وہ اگر ہمارا آقا، ہمارا مالک ہے تو ہمارا اس کے ساتھ غلامی کا تعلق بنتا ہے، بندگی کا تعلق بنتا ہے۔ یعنی ہم اس کی بندگی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال کر رکھیں، اس کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال کر رکھیں، اور ہر وقت اپنے بارے میں یہ محسوس کرتے رہیں کہ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام سر تسلیم خم کر دینا ہوتا ہے۔ جو آقا حکم دے اس حکم کی عین بعین تعمیل کرنے کی کوشش ہی غلام کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے۔ تو دوسرا پہلو تعلق کا غلامی ہے، بندگی ہے۔ یعنی ایک پہلو اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا ہے، اور دوسرا پہلو اس کے ساتھ تعلق کا اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھنا ہے۔ اسی طرح اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رب ہے، یعنی ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اس امر کا ادراک کر لیتے ہیں، اس کو اپنا پالنہار پروردگار مان لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں۔ جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری روزمرہ ضرورتیں ہیں، ہمارے کسی بھی طرح کے معاملات ہیں، اس میں ہم نہ کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، نہ انبیاء کے پاس جاتے ہیں، نہ فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، نہ جنات کے پاس جاتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کے پاس جاتے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے تو اسے مانگنے کے لیے ہم اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی سے استعانت کرتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں۔ تو تیسرا پہلو ہمارے اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا رب مانیں اور تمام چیزوں کے معاملے میں اسی سے مدد طلب کریں۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہم اگر اس کو الہ مانتے ہیں، یعنی اس کو معبود مانتے ہیں، تو پھر زیبا یہی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائیں۔ ہمیں رکوع کرنا ہے، ہمیں سجود کرنا ہے تو اسی کے آگے کریں، ہمیں قربانی دینی ہے تو اسی کے نام کی قربانی کریں، ہمیں کچھ طلب کرنا ہے تو اسی سے طلب کریں، ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے تو اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہمیں دعا و مناجات کرنی ہے تو اسی کی خدمت میں دعا و مناجات پیش کریں۔ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معبود کا، پرستش کا تعلق ہرگز نہ قائم کریں، نہ فرشتوں کو اپنا معبود بنائیں، نہ جنات کی پرستش کریں، نہ انسانوں کی پرستش کریں، نہ کسی اور چیز کی، نہ اپنے آبا کی پرستش کریں، نہ اپنے نظریات کی پرستش کریں، بلکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کو سمجھیں اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ تو ناظرین، اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس میں میرا، آپ کا، ہر شخص کا یہ سوال ہے کہ ہم انسانوں کا، ہم بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں اس تعلق کو کیسے نبھانا چاہیے؟ یعنی اس میں بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلے میں نے عرض کی ہے، خلاصہ کر دیتا ہوں کہ اصل میں سب سے پہلے ہمیں اپنے پروردگار کی صفات کے تصور کو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کی ذات سے پورے طریقے سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا جو بھی تصور ہمارے ذہن میں بنتا ہے وہ اس کی صفات کے پہلو سے ہے۔ تو صفات کے حوالے سے جو ریلیشن ہمارا بنتا ہے اسی کو ہمیں بروئے کار لانا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اگر اس کی مخلوق ہیں تو ہمیں اس کو اپنا خالق مانتے ہوئے ایک مخلوق کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور ایک مخلوق جیسے اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو استوار کرتی ہے اسی جگہ سے اس تعلق کو
اور اس کے تصور کو قائم کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا آقا و مالک مانتے ہیں، یعنی کائنات کا بادشاہ مانتے ہیں، اپنا آقا اپنا بادشاہ مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس کی اطاعت میں آ جائیں۔ اطاعت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم وہ دے اس کی عین بعین تعمیل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حکم اگر ہماری فطرت کے الہام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یا اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس حکم کو اس کی روح کے ساتھ، اس کے الفاظ کے ساتھ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہو گیا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کریں، اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ کو پھیلائیں، اور رکوع کرنا ہے تو اس کے آگے کریں، سجدہ کرنا ہے تو اس کے آگے کریں، اسی طرح دعا و مناجات کرنی ہے تو اس کے لیے کریں، اور اسی طرح کوئی نظر کرنی ہے، کوئی قربانی پیش کرنی ہے تو اسی کے حوالے سے پیش کریں۔ یہ سارے کے سارے معاملات، یہ سارے کے سارے حقوق اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ وہی ہمارا الہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پروردگار ہے، تو ہمیں اپنے ہر معاملے کو اس سے متعلق کرنا چاہیے۔ کوئی چیز ہمیں چاہیے تو اس سے مانگنی چاہیے، کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اپنے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، تو اسی سے مدد طلب کریں۔ مدد طلب کرنے کا تعلق، کیونکہ وہی غوث ہے، مددگار ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دستگیر ہے۔ اسی سے تمام استعانت، تمام مددوں کے تعلق کو اسی سے وابستہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور سے مدد طلب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اصل میں اپنا پروردگار، اپنا پالنہار، اپنا ایک طرح سے خالق و مالک کسی اور کو تصور کر رہے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو میں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم مخلوق کی جگہ پر کھڑے ہوں، اس کو اپنا خالق مانیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو الہ مانتے ہوئے اسی کی عبادت کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنا آقا اور بادشاہ مانتے ہوئے اس کی اطاعت کے اندر آ جائیں اور اس کے فرمان کی تعمیل کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو اپنا پروردگار، اپنا رب مانتے ہوئے ہر طرح کی مدد کا مطالبہ، ہر طرح کی مدد کا تقاضا صرف اسی سے کریں اور کسی اور کی طرف مدد کے لیے ہرگز رجوع نہ کریں۔